کبھی آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو پوری زندگی بس ایک سوال کے پیچھے گزار دے؟ ایک ایسا سوال جو اس کی نیند، اس کی زمین، اس کا وطن سب کچھ چھین لے۔ وہ نہ بادشاہ تھا نہ کوئی عالم، لیکن اس نے علم، قربانی اور ایمان کی ایک ایسی مثال قائم کی جسے صدیوں بعد بھی لوگ سلمان الحق کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت سلمان فارسی کی، ایک ایسے انسان کی جس نے سچ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایران کے ایک معزز گھرانے میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا سلمان بن اسلامک۔ اس کے والد ایک مذہبی پیشوا تھے، آتش پرستی ان کا مذہب تھا، لیکن سلمان کے دل میں ایک سوال تھا، کیا آگ ہی خدا ہے یا صرف ایک مخلوق؟ یہ سوال اس کی ایمان کو ہلا گیا۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا تو جواب ملا، خاموش رہو، مگر سلمان خاموش نہیں رہ سکا۔ ایک دن اس نے عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو اس کے دل نے کہا، یہ راستہ سچا لگتا ہے، اور بس اسی لمحے سے اس کا سفر شروع ہوا، ایک سفر سچ کی تلاش کا۔ سلمان اپنے گھر سے بھاگ گیا، ایک انجان سرزمین کی طرف، صرف ایمان کی روشنی کے پیچھے، مگر راستہ آسان نہیں تھا۔ لوگوں نے دھوکہ دیا، قافلے والوں نے اسے بیچ دیا اور وہ ایک غلام بن گیا۔ زنجیروں میں جکڑا رہا مگر دل آزاد رکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال جلتا رہا، کیا یہ وہی دن ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں؟ سال گزرتے گئے، ہر استاد، ہر عالم، ہر راہب سے وہ ایک ہی سوال پوچھتا رہا، حق کہاں ہے؟ پھر ایک دن اس نے سنا عرب میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو سچ اور عدل کی بات کرتے ہیں۔ سلمان کے دل میں ایک عجب سی لرزش ہوئی، شاید یہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ مدینہ پہنچنے پر سلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب ان کے چہرے پر نظر پڑی تو دل نے گواہی دی، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے کئی مذاہب دیکھے ہیں، کئی راستے اپنائے، مگر میرا دل کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ کیا آپ ہی وہ آخری نبی ہے جس کی نشانی میرے استادوں نے بتائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، ہاں میں ہی وہی نبی ہوں۔ اور اسی لمحے سلمان کے آنسو بہہ نکلے۔ سالوں کی تلاش، غلامی، تکلیف سب ختم۔ وہ کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلمان وہی غلام نہ رہے، بلکہ وہ علم اور عقل کے استاد بن گئے۔ جب مدینہ پر دشمنوں نے حملہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو سلمان فارسی نے کہا، ایران میں ہم دشمنوں سے بچنے کے لیے زمین میں خندق کھودتے ہیں۔ یہ جنگ خندق تھی اور وہی مشورہ مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک غیر عرب غلام مسافر دنیا کے سب سے بڑے خاندان کا حصہ بن گیا۔ سلمان نے کبھی دولت نہیں چاہی، وہ گورنر بنے مگر تنخواہ غریبوں میں بانٹ دی، کھانے میں جو ملتا شکر کر لیتے، کپڑوں میں پیوند مگر دل میں سکون۔ ایک دن ان کے شاگرد نے پوچھا، اے استاد، آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، پھر بھی آپ خوش ہیں، کیوں؟ اس پر سلمان فارسی مسکرائے اور فرمایا، کیونکہ میں نے دنیا نہیں حق پا لیا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے میرے رب، میں نے تجھے پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، قبول فرما میری تلاش کو۔
دوستو، سلمان فارسی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف بولنے کا نام نہیں، یہ تلاش، قربانی اور سچ کے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ وہ غلام جو کبھی آگ کے سامنے جھکتا تھا، آخر کار خدا کے سامنے سجدہ گزار بن گیا۔ تو یاد رکھو، اگر تم دل سے سچ تلاش کرو تو اللہ تمہیں ضرور راستہ دکھائے گا۔